کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 20۔ ایک دن پرویز کی فوجیں یروشلم سے 4 منزلوں کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے پڑی تھیں کہ اچانک اسے اطلاع ملی کہ غسانی قبائل کے ایک تازہ دم لشکر نے دفعتاً حملہ کر کے گلیلی کے 2 شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ لوگ چند میل دور ایرانی فوج کے عقب میں جمع ہو کر کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ غسانی عرب عیسائی تھے اور رومیوں کے طاقتور حلیف خیال کیے جاتے تھے، چنانچہ پرویز نے یروشلم پر حملہ کرنے سے پہلے ان کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھتے ہوئے کسی توقف کے بغیر سین کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس مہم میں یمن اور عراق کے عرب کے رضاکار بھی شریک ہو گئے، اور لشکر میں ایرانیوں کے علاوہ 2000 عرب سوار لخم، تمیم اور دوسرے حلیف قبائل کی نمائندگی کرتے تھے۔ بنو بکر کے 500 سواروں کے ایک قوی ہیکل سردار کا نام حابس تھا، اور اس کی عاصم میں ابتدائی دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ روانگی کے وقت سین نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بذات خود اس مہم پر جانے کی بجائے اپنے آدمیوں کی رہنمائی کے لیے کسی اور کو بھیج دو، لیکن اس نے جواب دیا، میرے قبیلے کے آدمی صرف میری موجودگی میں مردانگی کے جوہر دکھا سکتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سے پیچھے رہ جائیں۔ پھر جب ایک شہر کے باہر کھلے میدان میں لڑائی شروع ہوئی تو حابس کے سپاہی پہلے حلے میں ہی دشمن کے قلب تک پہنچ چکے تھے۔ غسانی لشکر نے کچھ دور پیچھے ہٹنے کے بعد پوری قوت سے جوابی حملہ کیا، اور اس کے دائیں اور بائیں بازو کے سواروں نے آگے بڑھ کر حابس کے لیے پیچھے ہٹنے کا راستہ مسدود کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایرانیوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا اور غسانی دوبارہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حابس کے جانباز ابھی تک ان کے نرغے میں تھے۔ ایک شدید حملے کے بعد چند ایرانی اور عرب دستے دشمن کا گھیرا توڑ کر آگے بڑھے، لیکن اتنی دیر میں حابس کے 150 آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ وہ خود بھی زخمی تھا اور بڑی مشکل سے گھوڑے پر اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اپنی تلواروں اور نیزوں کی مدد سے دشمن کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ اچانک ایک غسانی کا نیزہ حابس کے گھوڑے کی گردن پر لگا، گھوڑا اچھلا اور حابس ایک طرف لڑھک گیا۔ اس عرصہ میں عاصم اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ ایرانی لشکر کے چند اور دستے اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ عاصم نے گھوڑے سے کود کر گرے ہوئے سردار کو اٹھایا اور پلک جھپکنے میں اسے زین پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو چکا تھا اور عاصم حابس کو ایک خیمے میں لٹا کر اس کی ران کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ 1 ساعت بعد جب حابس کو ہوش آیا تو سین، ایرج اور چند عرب سردار اس کے گرد جمع تھے۔ اپنے تیمارداروں سے چند سوال کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اور وہ کون ہے جس نے میری جان بچائی ہے؟ حابس کچھ دیر بغور عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے احسان مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نوجوان میرے قریب آؤ۔ عاصم آگے بڑھا اور حابس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ایرج نے کہا، تمہیں خودکشی کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت نہ تھی، تمہارے بے معنی جوش سے کئی کارآمد آدمی مارے جا چکے ہیں۔ حابس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور سین نے فوراً مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، وہ کارآمد آدمی اس لیے مارے گئے کہ جب حملہ کرنے کی ضرورت تھی تم تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے۔ اگر تم بھی عاصم کی طرح فرض شناسی کا ثبوت دیتے تو ان میں سے اکثر کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ ایرج، جسے ہر معاملے میں سین سے دلجوئی اور ناز بدداری کی توقع تھی، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اور چند ثانیے بعد جب وہ لوگ جنگ کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے وہ ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سین اور دوسرے لوگ حابس کے خیمے سے جانے لگے تو حابس نے سین سے کہا، آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سین رک گیا اور باقی لوگ خیمے سے باہر نکل گئے۔ حابس نے کہا، مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے بعد لڑنے کے قابل نہیں رہا، لیکن لخمی اور تمیمی سرداروں نے میرے آدمیوں کو بزدلی کا طعنہ دیا تھا، اور میں ان پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تلوار اٹھائے بغیر بھی اپنے آدمیوں کو شیروں کی طرح لڑا سکتا ہوں، لیکن آئندہ کچھ عرصہ کے لیے میں شاید گھوڑے پر سواری بھی نہ کر سکوں۔ اب میرے آدمیوں کو ایک اچھے رہنما کی ضرورت ہے، اور یثرب کا یہ جوان جس نے آج میری جان بچائی ہے ہر لحاظ سے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا اہل ہے۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے قبیلے کے آدمی اس کی قیادت میں لڑنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ اس نے میری جان بچائی ہے اور میرا ہر آدمی اسے آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ اپنے قبیلے سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے، اگر وہ پسند کرے تو میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کو تیار ہوں۔
میں اسے اپنا بیٹا سمجھوں گا۔ سین نے مضطرب سا ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ ایک سپاہی ہے اور ایران کی فوج کے سوا اب اس کا کوئی قبیلہ نہیں۔ میں اسے رضامند کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے ایرانی دستے کو چھوڑ کر شاید کوئی بڑے سے بڑا عہدہ قبول کرنا پسند نہ کرے۔ حابس نے پر امید ہو کر کہا، کیا یہ ایرانی دستہ میرے آدمیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا؟ سین نے جواب دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس قدر مصر ہو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ عرب صرف اچھے گھوڑے ہی کو پہچان سکتے ہیں۔ حابس مسکرایا، جناب، میں پہلے دن اس کا گھوڑا دیکھ کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شام کے وقت ایرج سین کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب، اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو۔ جناب، مجھے معلوم ہے آپ عاصم کو بہت چاہتے ہیں اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ دل کھول کر اس کی نیکی کا بدلہ دیں، لیکن وہ فوج کے نظم و ضبط کی اہمیت قطعاً محسوس نہیں کرتا۔ سین نے پریشان ہو کر پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ جناب، فوج کے کسی چھوٹے یا بڑے عہدہ دار کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قدر مانوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے لگے۔ عاصم دوسروں کے لیے ایک غلط مثال قائم کر رہا ہے۔ آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں، اس کے سپاہی گا رہے ہیں اور وہ ان کے درمیان زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں سپاہیوں کا گانا پسند نہیں؟ جناب، مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ گا رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں کہ اس قسم کی بے تکلفی سے سپاہیوں کے دل سے اپنے سالار کا رعب اٹھ جاتا ہے۔ سین نے جواب دیا، ایک سالار کی کامیابی کا اندازہ اس کے سپاہیوں کی جرأت اور فرض شناسی سے لگایا جاتا ہے، اور ہماری فوج کا کوئی دستہ عاصم کے سپاہیوں سے زیادہ بہادر اور فرض شناس نہیں۔ وہ انہیں کوڑے سے ہانکنا پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں تک اپنے احکام کی تعمیل کرانے کا تعلق ہے، فوج کا کوئی سالار اس سے زیادہ کامیاب نہیں۔ ایرج نے پریشان ہو کر کہا، جناب، ابھی میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن میرا ادب یا احترام تو درکنار، کسی نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فوج کے دوسرے افسروں کو بھی یہ شکایت ہے کہ اس کے سپاہی بہت گستاخ ہو گئے ہیں اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے عربوں کے ساتھ اس کے میل جول پر کوئی اعتراض نہیں، وہ یوں بھی کسی نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، لیکن سپاہیوں اور عہدے داروں کے درمیان یہ بے تکلفی ایرانی فوج کی روایات کے منافی ہے۔ سین نے تلخی کے لہجے میں کہا، ایرج، تمہیں فوج میں ایک اہم عہدہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم ایک بااثر باپ کے بیٹے ہو، لیکن عاصم فطرتاً سپاہی ہے۔ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ گزشتہ لڑائیوں میں اپنے آپ کو بڑی ذمہ داری کا اہل ثابت کر چکا ہے۔ میں اس سے تمہاری عداوت کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تاہم تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، عاصم اب تمہارے ماتحت نہیں رہے گا، اور اس کا طرز عمل ان افسروں کو پریشان نہیں کرے گا جو اپنے سپاہیوں میں عزت نفس کے معمولی احساس کو بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کے منافی سمجھتے ہیں۔ حابس اپنے قبیلے کے جاں بازوں کی قیادت کے لیے اس کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب تک میں تذبذب میں تھا، میرا خیال تھا کہ میں واپس جا کر کسی اہم عہدے کے لیے شہنشاہ سے اس کی سفارش کروں گا، لیکن اسے میری سرپرستی کی ضرورت نہیں۔ آئندہ اگر میرے کسی افسر کو عاصم کے خلاف کوئی شکایت ہو تو اسے حابس کے پاس جانا چاہیے۔ میں اسے ایرانی نہیں بنا سکتا، لیکن میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب تم لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرو گے۔ ایرج نے کھسیانہ ہو کر کہا، جناب، میں اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کی جرأت و ہمت کا معترف ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سین نے کہا، ایرج، جاؤ، اب آرام کرو۔ عاصم کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، اس کی دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ ایرج انتہائی پریشانی کی حالت میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے خیمے سے کچھ فاصلے پر اسے عاصم اور اس کے ساتھیوں کے کہے سنائی دے رہے تھے، اور وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پرویز کا لشکر یروشلم کا محاصرہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف سے رسد و کمک کے راستے بند ہو چکے تھے، تاہم شہر کے محافظ جس عزم و ثبات کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس سے قبل شام کے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ گرجوں اور خانقاہوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، خدا رسیدہ راہبوں کی ہڈیوں سے برکات حاصل کی جا رہی تھیں، اور معجزات کا انتظار ہو رہا تھا۔ فریقین کے منجنیق ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے۔ ایرانیوں نے کئی بار دبابوں اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر حملہ کیا، لیکن اوپر سے پتھروں، آتشی تیروں اور کھولتے ہوئے تیل کے آگے ان کی پیش نہ گئی۔ یروشلم کے محاذ پر پرویز کی موجودگی ان کے حوصلے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ہر دستے کا سالار اور ہر قبیلے کا سردار شہنشاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ فرزندان صلیب کے لیے یروشلم کی حفاظت موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا۔
وہ یہ جانتے تھے کہ شکست کی صورت میں انہیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رسد و کمک کے تمام راستے مسدود ہو جانے سے ان کے حوصلے بتدریج پست ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن ایرانی فوجیں پوری قوت کے ساتھ چاروں طرف سے یروشلم پر ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ جمانے کے بعد وہ آہنی دروازہ کھول دیا جو ہلاکت و بربادی کے ایک سیل عظیم کو روکے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد فصیل کے ہر برج پر صلیب کے جھنڈے سر نگوں ہو چکے تھے اور ایرانی فوجیں مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وحشت اور بربریت کے افریت انسانیت کے وجود سے تہذیب و اخلاق کا پیراہن نوچ رہے تھے۔ یہودی رضاکار جنہیں مدت کے بعد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا موقع ملا تھا، لوگوں کے گھروں، گرجوں اور خانقاہوں میں داخل ہو گئے تھے۔ یعقوبی اور فستوری فرقوں کے عیسائی جو کلیسا کے باغی خیال کیے جاتے تھے، اب ایرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر ان راہبوں اور پادریوں سے صدیوں کے مظالم کا انتقام لے رہے تھے جن کی قبائیں کبھی ان کے خون سے داغدار تھیں۔ یروشلم میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ان مقدس گرجوں اور خانقاہوں کو لوٹنے کے بعد مسمار کیا جا رہا تھا جہاں صدیوں سے مشرق و مغرب کی دولت جمع ہو رہی تھی۔ راہب اور پادری انہی آہنی شکنجوں میں کسے جا رہے تھے جنہیں وہ بد عقیدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یروشلم میں دین مسیح علیہ السلام کا سب سے بڑا پیشوا زکریا گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ مقدس صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی تھی، مجوسیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ یروشلم فتح ہونے تک عاصم صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچتا تھا۔ محاصرے کے دوران میں وہ اپنی غیر معمولی جرأت کے باعث ایران کے سورماؤں سے خراج تحسین حاصل کر چکا تھا۔ آخری حملے کے وقت وہ ان جاں بازوں کے ساتھ تھا جنہیں سب سے پہلے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیابی ہوئی تھی، لیکن اب وہ مارکا جس میں اس کے سپاہیانہ جوہر پوری طرح بیدار تھے ختم ہو چکا تھا، اور ہار ماننے والے انسانوں کی مظلومیت اور بے بسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد فاتح لشکر کے سپاہی بے بس انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو عرب کے وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن عاصم کا دل انتقام کے جذبات سے خالی تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی ترغیب کے باوجود وحشت اور بربریت کے گھناؤنے کھیل میں حصہ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قتل عام کی پہلی رات وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتا رہا اور پھر آدھی رات کے قریب جب اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی تو شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے ان سپاہیوں کی ٹولیاں دکھائی دیں جو چیختی چلاتی عورتوں کو گھروں سے نکال کر پڑاؤ کی طرف ہانک رہے تھے۔ عاصم کو یہ چیخیں تلواروں کی جھنکار سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھیں۔ پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ چند آدمی جو عرب رضاکاروں کے خیموں اور گھوڑوں کی حفاظت پر متعین تھے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ لوگ کبھی اپنے ساتھیوں کے متعلق پوچھتے اور کبھی عاصم کے خالی ہاتھ واپس آنے پر حیرت کا اظہار کرتے۔ عاصم کا کوئی جواب انہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ اچانک پاس ہی ایک خیمے سے حابس کی آواز سنائی دی۔ عاصم آ گیا ہے؟ جی ہاں، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ عاصم یہاں آؤ، وہ بلند آواز میں چلایا۔ عاصم خیمے کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک مشعل جل رہی تھی اور حابس ٹانگیں پھیلائے ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ لخمی اور تمیمی رئیس اپنے خیموں میں داد عیش دے رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے فراموش کر دیا ہے۔ کم از کم شراب کا ایک مشکیزہ ہی تم نے بھیج دیا ہوتا، میں نے آج ان سے مانگ کر پی ہے۔ وہ سب تمہاری بہادری کی تعریف کرتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ تم میرے لیے بہترین تحائف لاؤ گے۔ عاصم نے کہا، میں آپ کے لیے یروشلم کی فتح کی خوشخبری کے سوا اور کچھ نہیں لایا۔ حابس چند ثانیے حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم مذاق کر رہے ہو؟ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ تم یروشلم کی فتح کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے ہو؟ میں مذاق نہیں کرتا۔ فتح کے بعد وہاں خون، آنسوؤں اور چیخوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے آدمی کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ ابھی تک وہی ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ وہ درندگی کا مظاہرہ کرنے میں کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ لشکر کے شہر میں داخل ہوتے ہی وہ میرے حکم سے آزاد ہو گئے تھے۔ تم میرے لیے ایک معمہ ہو۔ کبھی کبھی مجھے تمہارے عرب ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں اس وقت شراب کی ضرورت ہے اور میرے مشکیزے میں ابھی چند گھونٹ باقی ہیں، یہ لو۔ حابس نے یہ کہہ کر چھوٹا سا مشکیزہ اٹھایا اور عاصم کو پیش کر دیا۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مشکیزہ پکڑ کر حابس کے قریب بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد جب وہ مشکیزہ خالی کر کے ایک طرف پھینک چکا تھا تو حابس نے کہا، سین کہتا تھا کہ تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ تم صرف ایک سالار کی ذمہ داریوں کا لحاظ کرتے ہوئے احتیاط برتتے ہو۔ آج میرا خیال تھا کہ تم یروشلم کے کسی عالی شان مکان پر قابض ہوگے، تمہارے سامنے شراب کے مٹکے کھلے ہوں گے اور تمہارے پہلو میں وہ دوشیزائیں ہوں گی جن کے جسم دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، سین درست کہتا تھا، میں نے مدت کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے باقی زندگی شراب نہ پینے کا عہد کیا تھا۔ پھر جب میں شام کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ تلوار کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن میری تمام قسمیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب مجھے اپنی کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ حابس نے کہا، تم تنہائی محسوس کر رہے ہو اور تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ شہر میں بھیج دیا جائے۔ وہاں ایسی عورتوں کی کمی نہیں جنہیں دیکھ کر تم ماضی کی تلخیاں بھول جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، میں وہاں بے شمار لاشیں دیکھ آیا ہوں اور ان سب کا خون سمیرا کے خون کی طرح سرخ تھا، اور جو زندہ تھیں ان کی آہیں اور چیخیں مجھے سمیرا کی آہیں اور چیخیں محسوس ہوتی تھی۔ کاش شراب کا نشہ ماضی اور حال کی تمام تلخیوں کو میرے ذہن سے فراموش کر سکتا۔ حابس نے سوال کیا، سمیرا کون تھی؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ نے کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس کے چہرے کی روشنی میں آپ کو اپنے بدترین دشمن دوست نظر آنے لگے، جس کی مسکراہٹ آپ کی نفرت کو محبت میں بدل دے، جس کے ساتھ آپ کی وفاداری تمام خاندانی اور قبائلی وفاداریوں پر غالب آ جائے، اور جس کی خاطر آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بزدلی اور غداری کے طعنے سننا گوارا کر لیں؟ نہیں، حابس نے پریشان ہو کر جواب دیا، میری رگوں میں ایک عرب کا خون ہے، اور کوئی عرب کسی ایسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کی محبت اس کی خاندانی اور قبائلی عصبیت پر غالب آ جائے۔ تو پھر میں آپ کو یہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ سمیرا کون تھی، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکے گی کہ میں اس وقت شہر سے کیوں بھاگ آیا ہوں۔ حابس نے کہا، تم میرے لیے ایک معمہ ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر تمہیں فتح کی خوشی میں حصہ دار بننے سے نفرت ہے تو تم لڑائی میں کیوں شریک ہوئے تھے؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے۔ میں نے پہلے دن تمہیں لڑائی کے میدان میں دیکھا تھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ نوجوان ایک عرب کی طرح لڑتا ہے۔ عاصم، تم ایک عرب ہو اور مرنا اور لڑنا تمہاری سرشت میں ہے۔ تمہاری رگوں میں وہ خون ہے جس کی گردش تلواروں کی روانی سے تیز ہوتی ہے۔ جنگ کے ہنگاموں کے بعد ایک عارضی سکون بعض سپاہیوں کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن تم بہت جلد ان تمام باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ آج تم عام لوگوں سے ممتاز رہنے کے شوق میں دشمن کے نیزوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ کل تم پرویز کے جرنیلوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس سے زیادہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرو گے۔ ہمارا لشکر یروشلم جیسے کئی اور شہروں پر اپنے جھنڈے نصب کرے گا۔ میں نے یروشلم کی فتح کے بعد پہلی مرتبہ تمہیں شراب پیتے دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کسی اور شہر کی فتح کے بعد تمہارے پہلو میں کوئی حسین و جمیل لڑکی بھی دیکھ لوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن آج میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں مدہوش ہو جاؤں اور اس وقت تک کسی گوشے میں پڑا رہوں جب تک کوئی مجھے یہ پیغام نہ دے دے کہ وہ جنگ جس کی ہولناکیوں نے تمہیں شراب سے مدہوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا ختم ہو چکی ہے، اور اب اس زمین کو بے بس انسانوں کے خون اور آنسوؤں سے سیراب کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب طاقتوروں کے ہاتھ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر نہیں اٹھیں گے۔ عاصم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حابس نے سوال کیا۔ میں کہیں شراب کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ آپ کے مشکیزے سے چند گھونٹ پینے کے بعد میری پیاس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عاصم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر پڑاؤ میں گھومنے کے بعد وہ سین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سین بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں ابھی شہنشاہ سے مل کر آیا ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری کارگزاری کا ذکر کیا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ آج ان کے سامنے میرے بعض دوستوں نے بھی تمہاری تعریف کی تھی۔ تم ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے ہو جنہیں انعام کے قابل سمجھا گیا ہے۔ اب تمہیں 2-4 دن کے اندر اندر شہنشاہ کی قدم بوسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب کے چند گھونٹ پینا چاہتا ہوں۔ سین نے متعجب ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، وہ سراہی بھری ہوئی ہے، جتنی چاہو پی سکتے ہو۔ قسم توڑنے کے لیے اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ عاصم نے سین کے سامنے بیٹھ کر پاس ہی سونے کی سراہی سے ایک پیالہ بھرا اور اسے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ جب وہ دوسری بار پیالہ بھرنے لگا تو سین نے کہا، عاصم، یہ شراب بہت تیز ہے اور تم مدت کے بعد پی رہے ہو۔ عاصم نے کہا، میں مدہوش ہونا چاہتا ہوں۔ عاصم نے یہ کہہ کر آن کی آن میں دوسرا پیالہ بھی خالی کر دیا۔ سین اب قدرے مضطرب ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
عاصم نے تیسری بار سراہی اٹھانے کی کوشش کی تو سین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تم اتنی شراب برداشت نہیں کر سکو گے۔ بہت اچھا، عاصم نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ سین نے کہا، تمہاری ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی پی چکے ہو۔ حابس کے مشکیزے میں صرف چند گھونٹ تھے، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا۔ سین نے تالی بجائی اور 2 پہرے دار بھاگے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ سین نے کہا، اسے اٹھا کر اس کے خیمے میں لے جاؤ، لیکن نہیں، اسے یہیں ایک طرف لٹا دو۔ پہرے داروں نے حکم کی تعمیل کی اور سین انہیں رخصت کر کے عاصم کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بے ہوش نہیں ہوں۔ اگر یروشلم کی گلیوں کا خون شراب بن جاتا اور میں اس کے اندر غوطے لگاتا تو میں بھی مدہوش نہ ہوتا۔ اگلے دن عاصم گہری نیند سے بیدار ہوا تو سین وہاں نہ تھا۔ وہ اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور پہرے دار نے ادب سے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، آپ بہت دیر سوئے ہیں، آقا کا حکم تھا کہ آپ کو بیدار نہ کیا جائے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ الصبح شہر چلے گئے تھے۔ اگر حکم ہو تو آپ کے لیے کھانا منگوا لیا جائے؟ نہیں، اس وقت مجھے بھوک نہیں، میں ذرا گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ یروشلم میں 3 دن قتل عام جاری رہا اور تیسرے دن شہر میں بکھری ہوئی 90,000 لاشوں کے تعفن نے فاتح لشکر کو پڑاؤ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس عرصے میں مال غنیمت کے علاوہ ہزاروں قیدی عورتیں جنہیں غلام بنانے کے قابل سمجھا گیا تھا پڑاؤ میں منتقل کی جا چکی تھیں۔ اس کے بعد 1 ہفتہ فتح کا جشن منایا گیا۔ سرکردہ یہودی نذرانے پیش کرنے اور ایرانی اور عرب قبائل کے جاں باز اپنی کارگزاری کے انعامات حاصل کرنے باری باری کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عاصم کا انعام ایک خوبصورت تلوار تھی جس کا دستہ قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ جشن کے اختتام پر جنگی قیدیوں اور مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ مسلح دستوں کی حفاظت میں ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا اور باقی لشکر نئے محاذوں کی طرف کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ طوفان جس کی شدت نے عاصم کو نڈھال کر دیا تھا گزر چکا تھا اور اس کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ ایک رات وہ حابس کے خیمے میں چند عرب سرداروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے مشہور شعراء کا کلام سنا رہے تھے۔ ایک ایرانی نوجوان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سین آپ کو بلاتے ہیں۔ سین نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، عاصم، میں نے تمہیں ایک اہم خبر سنانے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے ایشیائے کوچک کے محاذ پر بھیجا جا رہا ہے۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ عاصم نے سوال کیا۔ میں پرسوں روانہ ہو جاؤں گا، لیکن تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اب کچھ عرصے کے لیے ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ عاصم کا دل بیٹھ گیا اور کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ سین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ موجودہ حالات میں تمہارے لیے مصر کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کے ساتھ رہنا زیادہ سود مند ہے۔ آج شہنشاہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ عرب قبائل کے رضاکار عام طور پر فوجی نظم و ضبط کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ جس قدر بہادر ہیں اسی قدر خود سر بھی ہیں، اور افریقہ میں ہمیں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جن میں لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے کسی ہوشیار اور معاملہ فہم آدمی کی ضرورت پڑے۔ مہران، جسے افریقہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سونپی گئی ہے، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یثرب کے اس نوجوان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا جسے عرب رؤسا متفقہ طور پر اپنا سالار تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ان کے درمیان اگر کوئی اختلافات پیدا ہوں تو تمہاری آواز فوج کے ایرانی عہدیداروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے گی۔ عاصم، مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں اپنے جوہر دکھانے کے بہترین مواقع ملیں گے۔ اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں تو ایشیائے کوچک میں تمہیں صرف ایرانی عہدیداروں یا ان ترک قبائل کے سرداروں سے سابقہ پڑے گا جو ہمارے حلیف ہیں، لیکن یہ لوگ تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کی بجائے تمہارے حاسد بن جائیں گے۔ تم وہاں ایک اجنبی سمجھے جاؤ گے، لیکن افریقہ کے محاذ پر لڑنے والے عربوں کے رہنما بن کر تم ایرانیوں سے بھی خراج تحسین حاصل کر سکو گے۔ کم از کم ہمارے جرنیلوں میں تمہیں کوئی اپنا رقیب خیال نہیں کرے گا۔ کل صبح مہران عرب رؤسا کو بلا کر یہ کہے گا کہ تمہیں متفق ہو کر کسی ایک کو اپنا سالار اعلیٰ بنا لینا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ کسی غیر جانبدار عرب کو تلاش کریں گے تو ان کی نگاہیں لامحالہ تم ہی پر مرکوز ہوں گی۔ اس کے بعد تمہیں میرے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عزت و شہرت اور کامیابی کا کوئی راستہ ایسا نہ ہوگا جسے تم اپنی تلوار کی نوک سے نہیں کھول سکو گے۔ عاصم نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا،
لیکن مجھے شہرت اور کامیابی کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں آیا تھا، اور حابس کے آدمیوں کی رہنمائی بھی میں نے صرف اس لیے قبول کی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو میں گزشتہ جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بزدل کہلانا زیادہ پسند کرتا۔ عاصم، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کسی دن قسطنطنیہ کے آس پاس تمہارا استقبال کروں گا، اور اس وقت جب تم افریقہ سے فتح کے پرچم اڑاتے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوگی کہ میں نے تمہیں کوئی غلط راستہ بتایا تھا۔ میں کسی دن تمہیں کسریٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والوں کی صف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ عاصم کچھ کہے بغیر اٹھا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تنہا اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سین مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ کاش میں اسے یہ بتا سکتا کہ مجھے کسریٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کی تمنا نہیں۔ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو مجھے روم اور ایران کی جنگوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ اس ویرانے میں مجھے اپنے لیے کسی راستے کی تلاش نہ تھی، مجھے صرف تمہاری رفاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ سب ایک خود فریبی تھی۔ میں سین کے اشارے پر جان دے سکتا ہوں لیکن اس کا رفیق یا دوست نہیں بن سکتا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو میں سین کے ساتھ دمشق جاؤں گا اور فسطینہ دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کرے گی، لیکن اب شاید میں اسے دوبارہ دیکھ بھی نہ سکوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں افریقہ کے محاذ سے زندہ واپس نہ آؤں، پھر چند سال بعد شاید اسے میرا نام بھی یاد نہ رہے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ حادثات جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اسے ایک خواب محسوس ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو کہ میں اسے جانتی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سین اپنی بیٹی کے مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے یہ ضروری سمجھتا ہو کہ ہمارے راستے آج ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ جب وہ میرے متعلق پوچھے گی تو وہ یہ کہے گا، بیٹی اب تمہیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم میں سے نہیں تھا، اس نے تمہارے ساتھ ایک نیکی کی تھی اور میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں، اب وہ اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ پھر وہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب میں افریقہ کے محاذ پر سین کی بلند ترین توقعات پوری کرنے کے بعد واپس آؤں تو اس کے گھر کا دروازہ میرے لیے کھلا ہو، اور جب میں فسطینہ سے کہوں کہ میری جنگیں، میری فتوحات اور کامیابیاں سب تمہارے لیے تھیں، تو وہ شرم و ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے فخر سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ تیسرے روز الصبح 10,000 سوار ایشیائے کوچک کی طرف کوچ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ سین اپنے خیمے سے نکلا اور اس کے دوست جو اسے الوداع کہنے کے لیے باہر جمع تھے یکے بعد دیگرے اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ جب عاصم کی باری آئی تو اس نے مصافحہ کرنے کی بجائے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور کہا، میں راستے میں 2 دن کے لیے ٹھہروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ فسطینہ کا پہلا سوال تمہارے متعلق ہوگا۔ تم اسے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ عاصم کے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جواب دیا، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں کسریٰ کا سپاہی بن چکا ہوں اور مجھے کسی کی چیخیں پریشان نہیں کرتی۔ سین نے اچانک گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر حالات نے اجازت دی تو ممکن ہے کہ میں کچھ عرصہ تک فسطینہ اور اس کی والدہ کو اپنے پاس بلا لوں، ورنہ انہیں مدائن بھجوانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد تم ہمیں تلاش کر سکو گے۔ میں خود بھی تمہارے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے مصر کی مہم جلد ختم ہو جائے اور میں تمہیں ایشیائے کوچک کے محاذ پر بلا لوں۔ ایرج اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے سین کے قریب کھڑا تھا۔ عاصم کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے مغرور چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ سین نے قدرے توقف کے بعد آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ لے لی اور اس پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پڑاؤ میں نکاروں کی صدائیں بلند ہوئیں اور 10,000 سواروں کا لشکر 4 قطاروں میں کسریٰ کی قیام گاہ کے آگے سے گزرنے لگا۔ شہنشاہ ایران فوج کے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ایک ٹیلے پر کشادہ سائبان کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سونے کے ایک چوڑے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مجوسیوں کا بڑا کاہن بلند آواز میں دعا مانگ رہا تھا، اور خسرو پرویز کبھی سین کی قیادت میں کوچ کرنے والے سواروں اور کبھی پڑاؤ میں لشکر کے ان خیموں کی سمت دیکھتا جو چاروں طرف حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا مغرور چہرہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے سوا کوئی نہیں، آج ابنائے آدم کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عاصم کسریٰ کی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک اور ٹیلے کے دامن میں کھڑا تھا۔
جب سین کا لشکر گرد و غبار کے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور نکاروں کی صدائیں فضا میں گم ہو کر رہ گئیں تو وہ نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سین کے ساتھ رفاقت کا زمانہ اسے ایک خواب معلوم ہوتا تھا، ایک ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔